آپ کی روح کا جہاز مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے رن وے پر امامت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ بتدریج مسجد نبوی میں امامت کے قابل ان کی روح کو نیچے اتار دیا. آہستہ آہستہ لینڈنگ ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، دھڑام سے نہیں ہوتی. جب ہوش آ گیا تو آپ نے پوچھا، صدیقہ نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آج کیا ہوا کہ آپ نے ہم کو نہیں پہچانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے قرب کی لذت کے اس مقام پر تھا، میں اللہ کے قرب کے اس مقام پر تھا کہ جہاں جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے. اے عائشہ تیری کیا مجال ہے، نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے. نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے. نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. ارے دوستو، یہ رات کو روٹی کھا کر اور صبح لیٹرین میں ایکسپورٹ کر کے پیخانہ، اس کا نام زندگی نہیں ہے. ہاتھی تم سے زیادہ کھاتا ہے، اس کا امپورٹ بھی زیادہ ہے، ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے. ارے زندگی وہ ہے جو زندگی پیدا کرنے والے پر فدا ہو جائے. مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ زندگی کس چیز کی نام ہے. جلدی سے ہوش میں آ جاؤ. آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں. رات کو خیریت سے سوئے، صبح معلوم ہوا گردے فیل ہو گئے، پھر تک پلانٹ بیکار ہو گیا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اس جسم کا کچھ پتہ نہیں. میری والدہ اما جان فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا جسم ایک پانی بھری مشق ہے، پانی بھری مشق ہے، کچھ بھروسہ نہیں اس کا. جس نعمتوں میں ہم مست ہیں، یہ نعمتیں ایک دن جی نظر نہیں آئیں گی. جب موت کی بے ہوشی آئے گی، آنکھیں کھلی ہوں گی، مگر آپ کو اپنی بلڈنگ، اپنی قالین، اپنی موبائل، اپنی مرسڈیز، اپنے سموسے نظر نہیں آئیں گے. سن لو پہلے. آ کر قضا، یہ اختر کا شعر ہے، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اور اکبر الہ آبادی جج نے کہا تھا، گریجویٹ اور جج تھا یہ اکبر الہ آبادی، تہجد گزار، بارش مبارک، ان کا شعر ہے یہ. کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. قضا کے سامنے سنو غور سے، قضا کے سامنے سن لو، سنانے والے بھی کچھ دن میں پھر نہیں ملتے. اڑ جاتی ہیں چڑیا اپنی اپنی بولی بول کر، پھر زمین کے نیچے ایک دن چلے جاتے ہیں بولنے والے. غنیمت سمجھ لو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. اختر کا شعر سن لو. بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میکدہ مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میکدہ مجھ کو، شرابے درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. لیکن زندگی میں قدر کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد تو دو دو سطر کے القاب لگتے ہیں. تو اکبر الہ آبادی جج فرماتے ہیں، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر کیا مگر ہے، مگر بینا نہیں ہوتی. مرنے والے کی آنکھ کھلی ہے، موت کی غشی چھائی ہے، آکسیجن ڈاکٹر دے رہا ہے. آج اپنی قالین اور اپنے بنگلے اور خوشنما گملے، یہ سب کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے اب بچے اب کہتے ہیں ابو بات تو کرو، ابو سنتے ہی نہیں. امی جان ذرا بات تو کرو، امی سنتی ہی نہیں. کیا دنیا کے دھوکے میں بے وقوف اور بین الاقوامی الو بنے ہوئے ہو. انٹرنیشنل اوسط الو ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے. جہاں سے آئے ہو کوئی پردیسی فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں ہو، شاندار صوفے لگے ہیں اور ٹیلی ویژن بھی دکھایا جا رہا ہے، لیکن ریل آ کے چلی جائے گی، تب کیا ہوگا؟ ہم پردیس ہیں، اس وقت ہم پردیس میں ہیں. موت کی ریل پر ہم ایک ریل سے آئے ہیں، اماں کے پیٹ میں ایک ریل سے آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ایک ریل سے واپس چلے جائیں گے. اس دن کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہے ہم نہیں اس ریل پر چڑھیں گے. ایک بیوقوف تاجر نے کہا کہ میں نماز وغیرہ کیا پڑھوں، ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو ایک مولوی نے کہا اس کو
کہ جب عزرائیل علیہ السلام تیری روح نکالنے آئیں گے تو تجھ سے مشورہ کریں گے کہ سیٹھ جی آپ بزی ہیں یا اس وقت آپ کی جان لینے کی آپ کو میں لے سکتا ہوں یا نہیں آپ کی جان کو، یا آپ بہت بزی ہیں. بزنس کے معنی ہی بزی مانے مشغول، نس مانے رگ، مین مانے آدمی جس کی رگ رگ مشغول ہوتی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث کو میں نے کیوں سنایا؟ تاکہ امپورٹ ایکسپورٹ کی مقصد زندگی سمجھنے والے کہ منہ سے کھائے جاؤ اور نیچے سے گو نکالے جاؤ، جو ظالم زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ والوں کی زندگی کچھ اور مقام رکھتی ہے، وہ ایک غیر فانی اور غیر محدود لذت کے حامل ہیں. اتنا مزہ ہے کہ تم اگر ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو تم اپنی مرسڈیزیں بھول جاؤ اور اپنے ہوائی جہاز بھول جاؤ اور اپنے سموسے اور پاپڑ اور بریانیاں اور شامی کباب بھول جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر محدود اپنے نام کی لذت دی ہے جو غیر محدود ہے، غیر فانی ہے، اس کے لیے لغت بھی کوئی نہیں ہے. چند دن حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام میں جو سکون اور جو چین ہے اس کو ایسے قرآن پاک میں تو عقیدہ سب کا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. عقیدہ اگر نہ ہوگا تو کافر ہو جائے گا، لیکن واقعی کیسا ہے، اس کا حقیقت کیا ہے، اطمینان اللہ کے نام سے کیسے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں خبردار، ایمان والوں سن لو، اللہ ہی کی یاد سے تمہارے دل کو چین ملے گا. اس چین کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ اعتقاد سے خالی نہیں چلے گا. علم کی 3 قسمیں ہیں، سن لو. کوئی سچا آدمی نہایت سچا کہہ دے کہ شامی کباب میں بڑا مزہ آتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین ہوگا، کیونکہ کہنے والا سچا ہے. لیکن اگر کسی کباب کو کھانے والے کو دیکھ لو کہ مزہ لے لے کر کھا رہا ہے، منہ سے پانی بہ رہا ہے، تب آپ کو عین الیقین آ جائے گا، آنکھوں سے دیکھ لیا. اور جس دن اللہ کی رحمت سے کباب تمہارے منہ میں داخل ہوگا تب تمہیں حق الیقین نصیب ہوگا. اللہ کے نام سے چین، یہ تو ایک عقیدہ اور عقلی ایمان ہے. لیکن جب اللہ والوں کو دیکھو گے کہ وہ کتنا چین میں ہے تو تمہیں عین الیقین مل جائے گا. قرآن پاک سے آپ کو علم الیقین عطا ہوا ہے، اللہ والوں سے عین الیقین عطا ہوگا، اور جب خود اللہ دل میں آ جائے گا تب آپ کو حق الیقین عطا ہوگا. سن لو، یہ میرا واز کوئی نذرانے کا تابع نہیں ہے. میں جو ریسرچ پیش کر رہا ہوں یہ وہ تفتیش نہیں ہے جو آج کل مجرموں کے لیے تفتیش پر عملہ بیٹھتا ہے. آج کل کی تفتیش تابع بخشیش ہے، کچھ پیسہ پایا گیا سب تفتیش ختم، مجرم سزا سے چھٹی. ذرا جملہ دیکھو میرا کیسا ہے کہ آج کل کی تفتیش تابع ہے بخشیش کے. آج کل کی تفتیش تابع بخشیش ہے. میری تفتیش اور میری ریسرچ تابع بخشیش نہیں ہے. میں نے اللہ والوں کی غلامی کی ہے، ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں. درد دل سے کہتا ہوں، سارے عالم میں یہی کہتا ہوں. برطانیہ کے ساحلوں پر، باربڈوس کے سمندروں میں اور امریکہ افریقہ تمام جہاں بھی اختر سفر کرتا ہے، میں یہی اللہ کی محبت کا درد پیش کرتا ہوں کہ یارو ایک دن تمہاری مٹی میں ملنے والی ہے. اس مٹی کے جسم میں جتنا کباب پراٹھا بریانی کھا لو سب مٹی ہے. مٹی مثبت مٹی، اور جس مٹی پر مر رہے ہو وہ بھی مٹی. مٹی مثبت مٹی مثبت مٹی. قیامت کے دن تمہاری مٹی بالکل بیکار اور بے قیمت ہوگی. اگر آج اپنی مٹی کو روزہ نماز پر فدا کر دو تو تمہاری مٹی کے ساتھ خدا پلس ہوگا، اور تمہاری مٹی اتنی قیمتی ہوگی جس کی کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا. اللہ کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا. جس نے اللہ پر اپنی مٹی کو فدا کی، اپنی خواہشات کو فدا کیا، وہ مثبت اللہ ہے. لہذا اللہ والوں کی قیمت پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی، اللہ والوں کی قیمت صرف اللہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ پلس اللہ ہے، ان کے دل میں مولا ہے. اور دنیا میں دیکھ لو، لیلاؤں کے چکر والوں کے سر پر جوتے پڑتے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے، دیکھ لو اس کو. لیکن اپنی بیویوں سے محبت کرنا میں اس کو عین ایمان سمجھتا ہوں، عین دین ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو حلال فرمایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سفارش نازل کی
بڑے کی سفارش بھی بڑی ہوتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں۔ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھے سلوک، اچھی بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں، ہماری بندیاں بھی ہیں۔ جیسے کوئی بڑا ایس پی یا بادشاہ لکھ رہا ہو داماد کو کہ دیکھو یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں یہ نازل فرمایا، یہ ہماری بندیاں ہیں، ان کے حقوق کو خیال رکھنا، ان کی آہ مت لینا، ورنہ میرا انتقام ہوگا سمجھ لو۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے اپنی بیویوں کو ستایا، میں نے ان کو فالج میں مبتلا پایا، 4-5 سال بستر پر پیخانہ پھرتے رہے۔ ان کی آہ مت لو، کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے ملا ہو چاہے پیر و مرشد ہو، کوئی بھی ہو۔ ظلم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اللہ کہ تم توبہ کر لو، بیوی سے معافی مانگ لو اور ان کو رس ملائی کھلا لو اور خوب کہہ دو کہ جو کچھ خطا ہوئی معافی دو، انشاءاللہ زندگی بھر تمہیں کبھی ستائیں گے نہیں، بلکہ تمہیں پیار کریں گے، تم کو پیار کریں گے۔ اللہ کی بندی ہو، بتاؤ شیخ کی بیٹی ہو کوئی ستا سکتا ہے؟ خلافت سلب ہو جائے گی ہمارے ڈر کے۔ بادشاہ کی بیٹی ہو، کمانڈر چیف CNC کی بیٹی ہو، SP کی بیٹی ہو، تھانے دار کی بیٹی ہو، ہے ہمت؟ ایک پاگل اپنے بیوی کو پٹائی کر رہا تھا، اتنے میں اس کے 4 سالے برادر انلا آ گئے، ایک SP تھا، ایک تھانے دار، ایک DIG، ایک IG، اور سب وردی میں تھے اور پستول لگا ہوا۔ کھٹکھٹایا دروازہ اور کہہ رہا تھا بیوی سے کہ آج اتنا ماروں گا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں، مجھے غصہ چڑھ گیا، غصے میں بالکل پاگل ہوں۔ اتنے میں دروازہ گھنٹی بجی، جا کر ایک سوراخ چھوٹا ہوتا ہے جس میں دوربین کا شیشہ لگا ہوتا ہے، اس میں باہر کی چیز بڑی بڑی نظر آتی ہے، تو دیکھا بڑی بڑی موچھ والے IG DIG SP اور تھانے دار سب کھڑے ہیں، چاروں بھائی اس کے۔ فوراً واپس آیا، دروازہ نہیں کھولا، فوراً کہا بیوی صاحبہ، بیگم صاحبہ، میں پاگل نہیں ہوں، واللہ قسم کھاتا ہوں کہ میں پاگل نہیں، مجھے معاف کر دو، میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تمہارے چاروں بھائی آ گئے، ابھی میری کھچائی ہوگی، 12 بجے رات کے بعد والی پٹائی ہوگی۔ آدھی رات کے بعد جا کے دیکھو تھانوں میں وہ پٹائی خاص نوعیت کی ہوتی ہے، جہاں پیشاب خطا ہو جاتی ہے بڑے بڑوں کے، صرف سننے سے کلیجے بڑے بڑے قوی القلب وہاں بکری بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے کہہ دیا کہ جب میں حسن کی توہین کرتا ہوں تو سڑکوں والی غیر محرم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو مت دیکھو، شرافت کے بھی خلاف ہے یہ۔ اس ظالم کو کیسے میں غیرت مند کہہ دوں کہ جو ظالم اپنی بیٹیوں کو ایئر ہوسٹس بناتا ہے اور دوسروں کے کھانے کھلانے پر زیب و زینت پیش کرتا ہے اپنی بیویوں کو، میں اس ماں باپ کو کیسے غیرت مند سمجھوں کہ جو اپنی بیٹیوں کو ایئر ہوسٹس بنا کر اور جاپان جرمنی سگریٹ پی رہے ہیں، شراب پیے ہوئے اور بن نظری کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں ان سے۔ دوستو چند دن دنیا میں رہنا ہے، قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ اپنی بیٹی کو ایئر ہوسٹس کیوں بنایا تھا، تب جواب دینا پھر